مومنین سے معروضہ کیا جاتا ہے کہ مجلس کا آغاز ہوا جا رہا ہے، فرش اعضاء پہ تشریف لا لیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کوفے میں شبیر و شب رو رہے ہیں، باپ کو اپنے زہرا کے دل رو رہے ہیں۔ اے یتیموں کے بیووں کے والی، شاہ عالی، اب نہ وارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں، چھوڑی کر ہم کو بابا سدھارے، بے سہارے، بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے، بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے۔ آج شہزادیاں ہیں پریشان، شاہ ذیشان اٹھ کے تسکین دو بہر داور رو رہے، اٹھ کے تسکین دو بہر داور رو رہے۔ اے یتیموں کے بیووں کے والی، شاہ عالی، اب نہ وارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں۔ آج کوفے میں شبیر و شب رو رہے صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی ہے، جانشی جناب رسالت کے عالی، قربان لوں بری تیری صورت کے عالی، ایام یہ تیرے شہادت، ایام یہ تیرے شہادت، یہ ظلم بے جہتی ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے در پا لگی کیا، تلوار تیرے در پا لگی کیا، مولا شگافتار
سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علماء دلوں کو ہے شام و شہر تیرا آقا ان دنوں میں وطن عالم سے بے خبر تھے خضوں و خوشوں میں تلوار جب لگے تھے جھکے تھے تلوار جب لگے تھے جھکے تھے لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تھے غل پڑ گیا کہ سر پا لگے مرتضی کے تھے کھائے خدا کے شینے گھر میں کھائے خدا کے شینے گھر میں گہرائے زخم فرقے امام حجاز پر سر سے ڈبک رہا ہے لو جاں سر سے ڈبک رہا ہے لو جاں شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم میں ملعون و بدشیر پکڑا سے لے کے محبوں پکڑا سے لے کے محبوں لائے جوان بان کے مولا کے سامنے قاتل با مسکرا کے نظر کی قاتل با مسکرا کے نظر کی فرمایا میں نے کون سی کیتی تیری خطا پاداش نے کیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برائی مانتا ہے رویا جو سر جگہ کہ تو مولا رویا جو سر جگہ کہ تو مولا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمارک سے اٹھ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسر دعوت علی کی آجے گھر میں لا کے روزہ کھلے گا تاج سالہ روزہ کھلے گا تاج سالہ پڑھا کے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت مشکل کشا ودائے حضرت مشکل کشا
تزاز المجد کوفہ میں حیات ستون کعبہ مغرا ستون کعبہ مغرا ہے پکڑ کر ابن ملزم کو جو لائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقات پوچھا قاتل سے علی نے قطع میری ہے یا تیری قطع ہے کیا بن باپ کا بچنگا میرے یہی ہے سانگا میرے سلا یہی ہے سانگا میرے سلا ہے وارد ناگا شب ضربت حیدر بس کھولتے روزہ کمر باندھے جل پر اس شب تھے کبھی سین میں گئے حجر کے اندر ہمسایہ کو اربان حیدر کی سوار سوئے فردوس چلی ہے جاگو جاگو یہ شب قدر والنام دو راتوں کا میں ماں تمہارا تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہر جائے ایسا ویسا تم کے دن روئیں گے شبر سے لپاٹ کر روئے گا سنبھا کے روئے گا سنبھا کے کلثوم نے رو کر کہا واسرت و دردہ کیا بیٹے آپ صبر کرے آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرمایا جو ارشاد دو روز ہے دنیا میں بس وقت ہمارا اکیز کوٹے کا تاب اکیز کوٹے کا تاب ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل حائل کی کل روتے ہوئے آگے رو نبی کی حالت میرے غم نہ بجا ہوگی کسی کی کل آئے گے حالات کل شیعہ بستر کو لیں گے اور حرام بھی زہرا کی صدائی کفن پھاڑیں گے ہم زینب سے روایت کے تھی 4 گھڑی رات
مشتاق خزاگر سے چلے سید قوزات تسبیح بکف جمع ہوئے جوڑی پسادات باشن آزادیاں کی سب نے مناجات باشن آزادیاں کے سب نے مناجات گلدستہ ادھر سے سرفراز ہمیشہ یا دنیا میں آواز ہمیشہ رب رہے دنیا میں آواز ہمیشہ پھر وعدے اذاں کان میں آواز آئی ایشی والے غدل ہے کی دعائی ایشی والے غدل ہے کہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد علی محمد علی سا بھی نہ کوئی عادل زمان نہ ہوا کہ ایک بازو کب ایک بازو کب اندھیری خبر تھی اور میں تھا یا لیے ولی حضور حضور آئے تو رہا نہ کوئی 72 میں ظہر تک باقی حسین رہ گیا حسین رہ گیا سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دنی ایما کے برج کا میں انور ہوا دنی سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنی لکھا ہے غیران بال کھولے نبی نانگے سروے تمہیں تم بے ماں لکھا ہے جب دونی ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائی چلا کے بھائی سنتے ہو جبرائیل نے اس بار کیا کہا وہ بولے پیٹ کر خطل المرتضی دوڑے یک کے جانبیں مسجد بنی اگزار ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پا خون باپ کا مل کر کہی بات ہے رلوایا لالا جان کو
सलाम बिन वाक़ा बिन वाक़ा नागा नमाजियों का गुरु आया नंगसार हैदन मुश्तबा से कहाँ के खोल कर पढ़वाओ तुम नमाज जमात की है पिसार हम बड़े बड़े पढ़ते अपने मुखार हम बैठे बड़े पढ़ते अपने मुखार लेकिन जबी के जख्म पर रुमाल बांधो मेरा सरे शिगाफ्ता लाल बांधो बांधा हसन ने जख्मी सरे शाहिद जलाल बोले अली के और कसो दर्द हैं कमा शब्बर ने जब कसा तो किया फिर वही में काल फिर जो ज़बान करे पुकारा होगा फिर जो ज़बान करे पुकारा होगा अब दर्द कैसा है असद दुला जलाल है हाथों से सर पकड़ गया हाथों से सर पकड़ के कहा पढ़वा के फिर नमाज जमात की मुश्तबा बाबा के सर पर पड़ने लगे आए शफा नागा के ये किसी औरत ने दीनिदा जहरा के बाबा को मेरे जल्दी जो घर में न लाओगे तो सरवर नाम तो सरवर नाम बोले अली हवात अभी से बजा नहीं ज़ैनब से मैं बेदयारों बेकसों बे आशना नहीं शिया पर्दे से नंगे सर तू अभी क्यों निकलती है मोहम्मद मोहम्मद आक़ुल में रहमत से दुरे मुद्दुआ मिल जाएगा मिल गए मुझको अली बस खुदा सच बता तुझ में हम भी दफन होंगे या नहीं कोई गोशा हमको भी कबर कोई गोशा हमको भी हम बला तकलीफ उठाएंगे अदम की राह में करबला में जो लुटा वो करबला में जो लुटा जो गुनाहगार आएगा
محشر میں کہہ دیں گے رسول آگے جا میرا نواز سادو آگے جا میرا نواز مرثیاں پڑھتے ہوئے پہنچیں گے باغ خلد میں حشر کے مجمع میں ہم کو حشر کے مجمع میں ہم کو راستہ مل لو مومنو تم ہو گئے بے وارث والی لو دوست ہے تم سے وداع شیالی کل صبح کو چلائیں گے حیدر کے موالی آج احمد مختار کی مسند آج احمد مختار کی مسند ٹکڑے کیے زہران گریبانے کفن کے کوئی ناراض کوئی ناراض لئی مسجد کو فاس سراسر گلے چلے سپن نبی شہ کو اٹھا کر تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ حیدر فرزند یتیم آگے تے سننگے برابر فرزند یتیم آگے تے سننگے برابر زینب پا یتیمی کی مصیبت جو پڑی تھی چلاتی تھی سا پیٹی تھی نہ پکڑے چلاتی تھی سا پیٹی تھی نہ پکڑے عباس ہے دنے کا چپکے سے جاؤ ہاں فاطمہ کی بیٹی کو جوڑی سے ہٹاؤ سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلاؤ رہ گروں کو آواز رونے کے سنا رہ گروں کو آواز رونے کے سنا ایک وقت یہ تھا ایک آفت کی گھڑی تھی رن میں یہ زینب کے سرنگے رن میں یہ زینب کے سرنگے گھڑی تھی یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرار شبیر کی غربت پائے جگر ہو گیا پکار ایک سمت سے اتنے میں سنا نوحہ کئی بار لیٹے تھے پاٹ بیٹھے کرتے لیٹے تھے پاٹ بیٹھے کرتے کس درد رسیدہ کیے فریاد ہو بکا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کے صدا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کے صدا ہے فرمایا علی نے کہ نہ رو اے میرے دلدار کیوں روتے ہو جیتا ہے ابھی حیدر کا رات میں وارث والی تمہیں چھوڑوں گا نہ زنا لو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے لو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے اللہ سلامت رکھے مولا کو تمہارے روٹو نہ بلاتا ہوں میں روٹو نہ بلاتا ہوں میں پھروں کے کہا راضیے تقدیر کو لاؤ مظلوم کو لاؤ شہ دلگیر کو لاؤ شم لہدے صاحب تطہیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ
شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ اسے آفت کا پلک جس پار گرے گا سجدہ کا اسی کوفے میں جب پھرے گا سجدہ کا اسی کوفے میں جب پھرے گا یہ کہتے ہی شبیر سے غش کر گئے ہیں اور جانب اللہ پیغمبر اور جانب اللہ پیغمبر گئے دیدار کے پیاسے لبے کوثر گئے حیدر کے پیچھے رونے لگے مر گئے حیدر کے پیچھے رونے لگے مر گئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الكفار والمشرکین خاطئ الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجه اللہ الذی من آمنا به امنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات خود اس بات کی شاہد ہیں کہ ان مجالس کا سلسلہ 17 رمضان سے آغاز ہوا تھا اور اس سال ہم نے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا وہ آیت ولایت ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، جو قرآن کے 5ویں سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے۔ ہماری گفتگو کا آغاز چونکہ بنیادی طور پر جو عنوان ہوتا ہے وہ عنوان
ولایت ہوتا ہے ولایت مطلقہ، اور اس کا تعلق ولایت کا جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، اس کے متعلق گفتگو رہتی ہے، ورنہ ولایت تو مولا کے ساتھ تمام ائمہ کی ہے۔ شہزادی کونین کی بھی ولایت ہے، امام حسن کی بھی ہے، امام حسین کی، تمام ائمہ کی، لیکن چونکہ یہ ایام مولا کائنات سے نسبت رکھتے ہیں تو ہماری گفتگو مخصوص ہوتی ہے ولایت علی پر۔ ابتدا سے ہم جو مرحلے طے کرتے گئے ہیں ان میں ولایت کے معانی و مفاہیم ہیں، ولایت کے جو تفسیر ہے لفظ ولایت کی اس پر بھی ذکر رہا، پھر سورہ مائدہ ہی کی جو 53ویں اور 54ویں آیتیں ہیں اس آیت سے پہلے کی، ان میں جو مقامات ولایت ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، جس میں واضح طور پر اللہ نے کہا کہ ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے، پلٹ جائے تو اللہ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو ہوئی کہ پیغمبر نے کسے یہ بتایا کہ یہ دین سے ہٹ گئے ہیں؟ کوئی علامت ہونی چاہیے تھی نا کہ بھئی ہمیں کیسا پتہ چلے کہ کوئی دین سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، پورے جو فروع دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر دین سے ہٹا کون، دین سے پلٹا کون، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس آیت میں تفسیر کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ دین سے ہٹ جانے والے کون ہیں۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز پڑھتے رہنے سے بھی انسان دین سے ہٹ جاتا ہے۔ نماز پڑھتے رہنا دین پہ قائم رہنے کی علامت نہیں ہے، روزہ رکھتے رہنا دین پہ باقی رہنے کی علامت نہیں ہے، حج کرنا دین پہ باقی رہنے کی علامت نہیں ہے۔ پیغمبر نے ایک ایسی علامت بتائی جہاں آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ لاکھ وہ نماز پڑھ رہا ہو، لاکھ روزے رکھ رہا ہو، لاکھ حج کر رہا ہو، دین پہ قائم نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا جو علی کو نہ مانے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، وہ دین پہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اصول ہمیں معلوم ہوا، تو اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو رہی۔ پھر وہ اشارہ کیا اللہ نے کہ اب وہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ کہاں معلوم ہوا؟ تو کل کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ یہی لفظ پیغمبر نے روز فتح خیبر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہی تھی۔ یہ علامتیں بتائی تھی علی اور علی کے چاہنے والوں کی کہ یہ جہاد بھی کرتے ہیں، مومنین کے لیے بڑے رحم دل بھی رہتے ہیں، کافرین کے لیے سخت رہتے ہیں۔ تو مولا کائنات کی حیات پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہر قدم پہ یہ بات مل جائے گی کہ علی کس طرح مومنین کے لیے رحم دل تھے اور کافرین کے لیے کتنے سخت تھے۔ واقعات بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں صفت بتا رہا ہوں جو قرآن میں اللہ نے علی کی صفت بتائی ہے اور علی کے چاہنے والوں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے چاہنے والوں کو بھی مومنین کے لیے رحم دل ہونا ہے۔ اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں تو آپ کافرین سے سخت رہیں مگر مومنین سے بہت رحم دلی سے کہا۔ ہم آپس میں مومنین کبھی ایک دوسرے سے سختی سے نہ پیش آئیں۔ کیوں کہ قرآن نے علامت مومن یہ بتائی ہے، امیر المومنین کی علامت کے ساتھ بتائی ہے کہ امیر المومنین کے چاہنے والے جو مومنین ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ مومنین کے لیے رحم دل ہوں گے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں آپ، ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے کسی طرح بھی سختی سے نہیں پیش آنا ہے۔ سختی سے پیش آنا ہے کافرین، منافقین، دشمنان علی کے ساتھ، مومن کے ساتھ تو سختی کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی علامات بتائی کہ جہاد کرتے ہیں، یہ ناقصین و خاصتین و مارقین کو قتل کرتے ہیں۔ یہ علامت بھی مولا اور مولا کے ساتھ جن اصحاب نے ان کے جنگ کی تھی
نہروان، جمل اور صفین وغیرہ میں ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر جیسا میں نے کہا خیبر کے دن وہی الفاظ پیغمبر نے نبی نے علی کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو یہ ہم 53 اور 54ویں آیت کے ذیل میں تھا، چونکہ ولایت ہی کا تذکرہ اس میں۔ اب اصل میں جو آیت ہم مسلسل عنوان بنائے ہوئے ہیں اس کے شان نزول میں عرض کر کے زحمت تمام کروں تاکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ کسی حد تک مکمل ہو۔ مکمل تو ہوگا ہی نہیں، ناممکن ہے۔ جو موضوع 1400 برس سے پورا نہیں ہوا آج کا پورا ہوگا، قیامت تک بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے علماء نے ہزاروں کتابیں اس موضوع پر لکھی، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ موضوع ولایت علی تمام ہو گیا ہے۔ اس لیے تمام نہیں ہوگا کہ ابھی دنیا تمام نہیں ہوئی ہے۔ جب تک دنیا ہے ولایت علی باقی ہے۔ دنیا ہے تو ولایت علی ہے، کیونکہ ولایت اختیار و اقتدار کا نام ہے، حکومت کا نام ہے۔ جب کائنات ہے تو کائنات کا حاکم بھی ہے، تو پھر ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آیت نازل کیسے ہوئی؟ تو تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک یہودی وفد آیا تھا کہ جو اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ ان میں ایک بڑا نام ہے عبداللہ ابن سلام کا۔ یہ بعد میں بہت بڑے جید صحابی ثابت ہوئے، یہودی تھے لیکن ان کے دل میں نور ایمان جاگا، اللہ نے توفیق دی، خدمت پیغمبر میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ ابھی بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، ایمان بھی لائے اللہ کی وحدانیت پر، آپ کی نبوت پر، اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے بعد ہمارا ہادی کون ہوگا؟ آپ کے بعد ہماری ہدایت کرنے والا، آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو پیغمبر نے کہا چلو اٹھو میرے ساتھ چلو۔ یہ محفل کہیں اور ہو رہی تھی، پیغمبر ان کے ہمراہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں آئے۔ اب جیسے ہی مسجد میں، اچھا یہ جب گفتگو ہو رہی تھی نا کہ انہوں نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہمارا جانشین کون ہوگا، آپ کا جانشین کون ہوگا، ہمارا ہادی، ہمارا پیشوا کون ہوگا، تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہونے کا وقت آپ اپنے ذہن میں رکھیں، مقام دو ہیں، عمل دو ہو رہے ہیں، اسی وقت آیت نازل ہو رہی ہے۔ ادھر گفتگو ہو رہی ہے جانشین رسالت کی، گفتگو ہو رہی ہے نبی کے بعد کون ان کا قائم مقام ہوگا۔ ادھر علی مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے، ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہیں، اور آیت اسی درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہمارا ہادی کون ہوگا، آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے واضح کر دیا کہ بھئی اب میرے بات تو جو ہے وہ تو اب ثابت کیسا کرے نبی، آیت تو آ گئی، آیت ابھی پڑھ کے نہیں سنائی ان کو، کیونکہ اگر ان کو پڑھ کے سنا دیتے اسی وقت وہ لوگ سوال کرتے کہ بھئی اس میں تو یہ شرط ہے کہ وہ ولی ہوگا، اللہ تو ولی ہے، آپ بھی ولی ہم نے مان لیا، اب آپ کے بعد جو ولی ہوگا وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اب یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ جانتے تھے، جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اب یہ سب ہمراہ ہو کر جب مسجد نبوی میں پہنچے، ابھی دروازے ہی میں تھے کہ اندر سے سائل آ رہا تھا، تو اس سے نبی نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری، تم کیا لے کر آ رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آیا تھا مسجد میں اور میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے ولی میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں۔ تو علی نے اپنا ہاتھ دراز کیا، اشارہ کیا، میں نے انگوٹھی لے لی، یہ انگوٹھی ہے بتائی، تو کہا تم کو کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اسی وقت پیغمبر اسلام نے ان سے کہا، وہ جو لوگ سوال کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد
آپ کا جانشین اور ہمارے لیے ہدایت کرنے والا کون ہوگا؟ تو فوراً رسول اللہ نے کہا کہ میرا بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ جو آیت اللہ نے نازل کی اس پر علی ہی نے عمل کیا۔ اب یہاں دونوں باتیں ہیں، ادھر آیت نازل ہو رہی تھی، ادھر عمل ہو رہا تھا۔ یا تو یہ بات ہے کہ آیت نازل ہوئی تو عمل علی نے کیا، کسی اور نے کیا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ علی نے عمل کیا اور آیت نازل ہو گئی۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، فضیلتوں کی جو آیتیں ہیں نا مولا کائنات کی، دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آیت نازل ہو گئی، اب کوئی عمل کرنے والا ہی نہیں ہے۔ بھائی آیت کا مصداق کوئی ہو نا تو ان کی دوسروں کی بدقسمتی کو کیا کیا جائے کہ آیت تو نازل ہو گئی، کرو نا، کر کے بتاؤ، نہیں بتایا، علی نے کر دیا عمل تو علی حقدار ہو گئے آیت کے۔ یا پھر ایسا ہوا کہ عمل کوئی ایسا تھا کہ جو علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا ایسا عمل ہے عزیزو جو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہے کرنے والے کو اگر میں کروں تو میری نماز باطل ہو جائے گی، تو کوئی کرتا ہے، جرت ہی نہیں کی۔ علی نے کر کے بتایا تم اگر کرے تو نماز باطل ہوتی ہے، علی کرے گا تو نماز قائم ہوتی ہے، علی کرے گا تو نماز قائم ہوتی ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں آیتوں کی نازل ہونے کی فضیلتوں کے، کہ یا تو آیت نازل ہو جائے کوئی اس پہ عمل کرے، علی آگے بڑھ کے عمل کرتے، یا پھر یہ صورت ہے کہ علی عمل کرے تو آیت نازل ہو جائے۔ جیسے سورہ حلقہ کا ہے مشہور واقعہ، اہل بیت اطہار نے اپنا کھانا 3 دن مسلسل اسیر یتیم مسکین کو دیا تو پورا سورہ نازل ہو گیا۔ ان کا عمل تھا نا، عمل کے بعد اللہ نے سورہ نازل کیا ان کی تعریف میں پورا۔ اور ایک مقام پر بھی ایک آیت ہے، آیے سورہ مجادلہ کی آیے نجوہ ہے۔ آیے نجوہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم نبی سے راز کی بات کرنا چاہو تو کچھ صدقہ دو اور نبی سے بات کرو۔ دیکھیے آپ جو بات ہوتی ہے نا وہ یہ کہ پوری محفل سجی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت نازل ہوئی، نبی نے پڑھ کے سنایا کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر تم مجھ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو اور مجھ سے اپنا سوال کر لو، رازداری کی بات پوچھ لو، جو بھی پوچھنا ہے نا۔ تو اب کتنا موقع تھا، اتنے سارے لوگ تھے، بھئی ایسا تو نہیں تھا نا کہ کسی کے جیب میں کچھ تھا ہی نہیں ہو، درہم دینار کچھ تو رکھتے ہوں گے یہ لوگ۔ بدقسمتی کیا کی جائے، ان کے نصیب میں نہیں تھا کہ اس آیت کا کوئی مصداق بنے، اور ایک ہی مرتبہ ہونا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد اب سلسلہ ہی چلے، صدقہ دیتے جاؤ، بات کرتے جاؤ، صدقہ دیتے نہیں، پہلی مرتبہ جو صدقہ دے کے بات کرے گا وہی اس آیے نجوہ کا مستحق ہوگا، وہی اس کا حقدار ہوگا۔ اب سب بیٹھے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے کوئی، مولا کائنات فوراً اٹھے، کچھ کھجور سے مولا کے پاس ایک کھجور صدقہ دیا، بات کی، پھر ایک کھجور صدقہ دیا، بات کی، اللہ نے وہاں آیت کو ختم کر دیا کہ اب کوئی اور اگر صدقہ دے کر بھی بات کرے گا تو اس آیت کا مصداق نہیں ہوگا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آیت نازل ہوتی ہے تو علی عمل کر کے آیت کو اپنا بنا لیتے ہیں، یا علی عمل کرتے ہیں تو آیت نازل ہو کے علی کو اپنا بنا لیتی ہے۔ تو یہ اس کے آئے ولایت کا جو تفصیل ہے، اس میں بہت سی اور تفصیل بھی ہے کہ رسول اللہ کو یہ خیال ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہا بھی کہ پروردگار تو نے موسیٰ کے لیے ہارون کو باعث قوت، باعث تقویت بنایا، ہارون کے ذریعے موسیٰ کی کمر کو مضبوط کیا، ہارون کے ذریعے تو نے موسیٰ کی مدد کی، اور میرے لیے بھی کوئی ایسا سہارا بنا دے
کہ جو میری کمر کو بھی مضبوط کرے، جو میرا سہارا بنے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور جب بھی یہی تھا کہ رسول اللہ دروازے مسجد پر کھڑے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، ادھر وہ اندر مسجد کے اندر وہ واقعہ گزرا کہ سوال کرنے والا، اب یہاں پر بات میں بات بہت نکلتی ہے تفصیل میں کہ سوال کرنے والا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے گھر میں سوال کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں سوال کر رہا ہے۔ اب کوئی ہے تو سوال کر، اگر مسجد پوری خالی ہوئی تھی تو سوال کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک شخص تھا جو حالت نماز میں تھا، اس کو دیکھ کر سوال کرنے والے نے، سائل نے سوال کیا، تو اب اگر اس کا سوال خالی چلا جاتا تو دو باتیں ہوتی، ایک تو یہ کہ اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جاتا تو کتنی بری بات ہوتی، اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، پروردگار تیرے گھر آیا تھا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور حالت نماز میں وہ شخص ہے، توجہ چاہوں گا میں، وہ شخص ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس شخص کا گھر کیا ہے، اس شخص کے گھر کی خاص علامت کیا ہے، اس کے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ وہ شخص اللہ کے گھر میں ہے جس کے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹا، اور جس کے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹا وہ نماز میں ہے اور اللہ کے گھر میں سوال ہو رہا ہے۔ تو کیا عجیب بات ہو جاتی نا کہ اللہ کے گھر سے تو لوگ خالی جاتے ہیں، علی کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کل کے دن یہی بات ہوتی نا، ارے بھائی اللہ کے گھر سے تو لوگ خالی چلے جاتے، علی کے گھر سے کوئی نہیں۔ علی نے کہا نہیں، اللہ کے گھر پہ یہ دھبا لگنے نہیں دوں گا، اللہ کے گھر پہ یہ حرف آنے نہیں دوں گا کہ اللہ بھائی اللہ کے گھر سے خالی چلے گیا، میرے گھر سے خالی نہیں جاتا۔ علی نے حالت نماز ہی میں ہاتھ بڑھا کر انگشتری دے دی، اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا، علی کا منشا بھی پورا ہو گیا۔ صلوات شذ پر میں آپ حضرات دعا دوں۔ یہی سلسلے کی ہماری گفتگو تھی بنیادی طور پر، تو جو ہمارا مقصد تھا وہ کل ہماری گفتگو اختتام کو پہنچ چکی تھی، مگر آج اس آیت کی شان نزول کے بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر آیت کی کوئی نہ کوئی موقع، محل، مقام، جگہ، میدان، گھر، مسجد، کوئی نہ کوئی رہا ہے جہاں آیت نازل ہوئی ہے اور اس کا وجوہات بھی رہی ہیں۔ تو یہ عرض کر دیا میں نے کہ وہ جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، ان کے سوال کرنے پر کہ یا محمد ہم نے اللہ کو تو مان لیا، آپ کو بھی مان لیا، اب آپ کے بعد ہم کسے تسلیم کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور حالت ایمان والے بھی ہیں، والذین آمنوا الذین، ایمان والے بھی ہیں، اور وہ لوگ حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ اب اس میں جو بحث میں نہیں جا رہا ہوں، مگر عزادار سامنے ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ راکعون کی لفظ ہے جو جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے ایک حالت رکوع میں جو خیرات دی، جو زکوٰۃ دی، تو اس کا مطلب تنہا علی نہیں ہے، ورنہ مالی بدل جائیں گے، کیونکہ ولی کا ذکر ہے نا، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، پھر علی کے بعد کون ولی؟ کوئی تو ولی ہونا چاہیے نا، کیونکہ خود اللہ کہہ رہا ہے زمین کبھی ولی خدا کے بغیر رہے گی نہیں۔ تو اب علی چلے جانے کے بعد دنیا سے زمین تو، محمد کے چلے جانے کے بعد کائنات، جس کے صدقے میں کائنات بنی، کائنات تو ہے مگر وہ چلا گیا ہے، تو کس بنیاد پر ہے؟ علی کی بنیاد پر ہے۔ علی چلے گئے، کس کی بنیاد پر کائنات قائم ہے؟ حسن کی بنیاد پر کائنات قائم ہے۔ حسن چلے گئے، کس کی وجہ سے دنیا باقی ہے؟ حسین کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ سلسلہ 11ویں امام تک ہو گیا، سب چلے گئے، تو دنیا باقی کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اب 11ویں امام بھی چلے گئے مگر زمین باقی ہے نا، کائنات باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ولی بھی باقی ہے، تو وہ ہمارا امام باقی ہے۔ اس لیے راکعون کہا گیا، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کا معیار یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ تو رہا تھا، مگر دنیا والوں کے حسد، ان کے بغض، ان کے دشمنی کو کیا کیا جائے کہ مولا کائنات جیسے ہستی پر ظلم کیا گیا، اور اسی کا ماتم ہم مسلسل کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں۔ آج کی رات عزادارو، اس سال کے
मातम अली की आखिरी रात है। आज रात भी देर गए तक आप मातम करते रहेंगे, ये सिलसिला रहेगा। लेकिन जब ये रात गुज़र जाएगी तो फिर ये अय्याम अज़ाए अली जिसका आगाज़ 17 रमज़ान से हो चुका था, अगले बरस ही पलट कर आएंगे और हम फिर से इंतज़ार करेंगे कि मातम अली के दिन आए तो हम मातम करेंगे, आंसू बहाएंगे। लेकिन ये रात जब गुज़र रही है तो हमें यही ख्याल आता है कि एक रात के फ़र्क से अली की बेटियों पर क्या क़यामत गुज़र गई। कल इसी वक्त 20 रमज़ान को सन 40 हिजरी में बेटियों की नज़रों के सामने बाबा मौजूद था। एक दिन गुजर गया तो आज अली का घर खाली है, अली का मुसल्ला खाली है, अली के उठने बैठने की जगह अब बाबा नहीं है। औलाद बेपिदर के हो गई है। आज की जो सुबह नमूदार हुई तो ये हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम और जनाब अब्बास के लिए यतीमी का आगाज़ लेकर आई। सुबह से कुछ पहले ही मौलाए कायनात का साया सर से उड़ गया। फातिमा के घर में अली का मातम होने लगा और फिर वो मौका आया कि जब शहजादों ने बाबा को गुस्ल कफन देकर दफन के लिए जनाजा लेके चले और आज जहाँ मज़ार है नजफ़ अशरफ में, वहाँ ख़ब्र तैयार मिली। तैयार ही थी, मौला ने कहा था तैयार रहेगी। जनाजा उठने के लिए भी कहा कि कोई सामने से कांधा न दे, मलाइका और मुकर्रबीन होंगे, पीछे से कांधा दिया जाए। तो इस शाह से अली का जनाजा उठा कि सामने से मलाइका और मुकर्रबीन कांधा दे रहे थे, पीछे से औलाद है चाहने वाले बनी हाशिम ये सब थे मौजूद। वहाँ ले जाकर खबर तैयार मिली तो मौलाए कायनात को दफन कर दिया गया। खबर तैयार होने के बाद ये लोग वापस हो रहे थे, घर जा रहे थे। दिल में यही ख्याल था कि घर में बहनें इंतज़ार कर रही हैं, उनसे सामना कैसे किया जाएगा, उन्हें क्या बताया जाएगा, अगर बाबा को पूछेंगे तो क्या कहा जाएगा। इसी सोच में थे कि इनकी समाअतों तक किसी के तड़प के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई बेचैन होकर रो रहा था। दूर से इमाम हसन ने सुना मुश्किल कुशाए वक्त हैं और मुश्किल कुशा के बेटे हैं, इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो कहा इमाम हुसैन और जनाब अब्बास से कि आप लोग घर चले, मैं अभी देख कर आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। इमाम हसन उस आवाज़ के संत आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते उस मकाम तक पहुँचे तो देखा कि एक खंडर है, एक खराबा है जिसका छत नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं हैं, लेकिन वहीं से आवाज़ आ रही है। टूटा फूटा घर है। दाखिल हुए तो देखा कि एक ऐसा माजूर शख्स जो आँखों से भी नहीं दिखता जिसे, और ख़ुद से उठ बैठ नहीं सकता, करवट भी नहीं ले सकता, वो अपने सर के नीचे एक पत्थर रखा हुआ लेटा है और तड़प तड़प के कुछ कह रहा है। फासला था, समझ नहीं आई, लेकिन जब इमाम करीब पहुँचे तो इमाम तड़प के रह गए। वो ये कह रहा था कि आने वाले आज 3 दिन हो गए तो नहीं आया, तू रोज आता था, मेरा सर अपने जानू पे रख के अपने हाथ से खाना खिलाता था, मुझसे क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई, क्यों नहीं आया, मुझे माफ कर दे, ऐ भाई तू क्यों नहीं आया। इमाम हसन करीब आए, पूछा तुझे किसका इंतजार है, तो कहा मुझे तेरा ही इंतजार था, क्योंकि अली के बेटे थे तो आवाज़ भी वही थी, लबो लहजा भी वही था, खुशबू भी वही थी। इमाम हसन ने कहा है भाई वो मैं नहीं था, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा था, मैं हसन मुज्तबा हूँ।
بابا کو ظالموں نے قتل کر دیا، میں ابھی خبر بنا کے آیا ہوں۔ تڑپ گیا، اللہ میرا مولا میرے پاس آتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، میری بھوک پیاس کا خیال رکھتا، میں کہتا ہوں مولا آپ سے ایک غریب کی بھوک دیکھی نہیں گئی، آپ خود آ کے کھلاتے تھے۔ ارے کربلا کے میدان میں آپ ہی کے خاندان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے، آپ کا بیٹا حسین تڑپ رہا ہے، ارے پانی آئے تو کہاں سے؟ الہی و سیدی و مولا